راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا، جہاں راحت یہ دل پائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم موجزا عن بعض أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز في الأيام القليلة الماضية. أمضى حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز ساعة من الزمان مع الواقفين ناو في بنغلاديش، وذلك يوم السبت 30 يناير كانون الثاني الفائت. بدأ الجزء الأول من اللقاء بتلاوة من القرآن الكريم، ثم عروض تقديمية قصيرة، بينما خصص الجزء الثاني للأسئلة والأجوبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں یس، نور الدین، واٹ ڈو یو سے؟ پیارے حضور، میرا نام نور الدین ہے اور میرے 2 سوال ہے۔ سوال 1، ہمیں قرآن کیوں پڑھنا چاہیے؟ سوال 2، اللہ کورونا وائرس کیوں دیا؟ اچھا، کیوں دیا؟ پہلے تو بات یہ، قرآن کریم کیوں پڑھنا چاہیے؟ تمہیں اسکول میں تم جاتے ہو، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 3 میں۔ تمہیں کیوں اسکول میں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ تم پڑھتے جاؤ اور اچھی تعلیم حاصل کرو ہیں اور کچھ بن سکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں دیا اور ایک مکمل شریعت کے طور پر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب اتاری تاکہ اس کو انسان پڑھے اور اس میں سے جو اچھی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں کرنے کے لیے وہ کرے اور اچھا انسان بنے، اور جو بری باتیں ہیں ان سے کرنے سے روکے اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ سکے۔ اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ ہم روزانہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی اچھائیوں کو اختیار کریں اور برائیوں سے روکیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتا ہے، اور تمہارے جو گڈ پوائنٹس ہیں نا، پازیٹیو پوائنٹس، ان میں یہ شامل ہوتا جاتا ہے کہ اس بچے نے اتنی دفعہ قرآن پڑھا، غور سے پڑھا، سنجیدگی سے پڑھا، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو جب انسان اللہ میاں کے پاس جاتا ہے، اس وقت اللہ میاں تمہارے یہ سارے کریڈٹ تمہارے کھاتے میں لکھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کرونا وائرس کیوں آیا؟ کرونا وائرس، دنیا میں بیماریاں آتی ہیں، کئی بیماریاں آتی ہیں، کبھی ٹائیفائڈ کی بیماری کا آؤٹ بریک ہو جاتا ہے، کبھی فلو ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں جو پینڈیمک ہو جاتی ہیں، جو ہر دنیا میں ہر جگہ پھیل جاتی ہیں، اس لیے بھی بھیج دیتا ہے زمین پہ تاکہ انسانوں کو یاد رہے کہ خدا تعالیٰ ہے اور وہ اللہ کی طرف آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ٹھیک ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اچھے کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ تھوڑا سا سبق دینے کے لیے کہ اچھے کام کرو، تھوڑی تھوڑی سزا دیتا ہے، تو یہ دنیا میں سزا مل جاتی ہے، جس طرح تمہارا ٹیچر تمہیں سزا دے دیتا ہے بعض دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر اچھے کام کریں گے تو یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنیں گے اور اسے معافی مانگیں گے، تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر صحت مند زندگیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کی نام بات مانی تو پھر یہ نیچرل قدرتی پروسیس ہے، یہ چلے گا، اور جو دیکھیں کب تک اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جاری رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، میں ڈاکٹر محمود احمد ہوں۔ میرے کوئی سوال نہیں ہے، صرف آپ کے پاس دعا کی درخواست ہے۔ حال ہی میں آپ نے براہ کرم مجھے واقف ڈاکٹر کے طور پر لائبیریا جماعتی کلینک میں تقرری فرمایا ہے، الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے MBBS کر لیا ہے؟ جی حضور۔ اچھا، ماشاءاللہ، چلو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ حضور، آپ کی طرف سے کوئی خاص ہدایت مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ خاص ہدایت یہ ہے کہ وہاں جا کے خدمت کے جذبے سے افریقنوں کی خدمت کریں۔ اگر افریقن لوگ قوم ایسی ہے، اگر ان کی خدمت صحیح طرح کریں، ان سے اچھا سلوک کریں، تو وہ
آپ لوگوں کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں اور اس سے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہماری خدمت جماعت کر رہی ہے. اور اگر اچھا نہیں کریں گے تو اپنا نمونہ اچھا نہیں دکھائیں گے اور ایک وقف ڈاکٹر کے بجائے آپ جماعت کو بدنام کرنے والے ہوں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ وہاں اللہ کی خاطر خدمت خلق کے جذبے سے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے اور لوگوں کی بھی خدمت کرنی ہے اور یہی جذبہ ہمیشہ قائم رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پیارے حضور، میرا نام اطہر احمد ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں نے جماعت کی خدمت میں اپنی زندگی وقفی ہے. پنچگور احمد نگر میں ایک چھوٹا سا ہسپتال بن رہا ہے اور جماعت کی طرف سے میری تقرری وہاں ہوئی ہے. حضور، آپ کے پاس دعا کی درخواست ہے کہ میں وہاں جا کے پوری وفا کے ساتھ جماعت کی خدمت کر سکوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے حضور آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، تو میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. رہنمائی یہ ہے کہ جا کے محنت سے کام کریں اور دعا سے کام لیں. جو پہلے ڈاکٹر صاحب کو ان کو میں نے شاید نہیں کہا تھا، دعا جب ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مریض کو شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیشہ جب مریض کو دیکھیں تو دعا کر کے دیکھیں. جب نسخہ لکھو تو ہو شافی اس کے نسخے کے اوپر لکھو. ایک دفعہ میں نے خطبے میں ذکر بھی کیا تھا ان باتوں کا. اور پھر جب مریض کو دیکھ لو تو پھر رات کو جب نماز پڑھو تو نماز میں ان مریضوں کے لیے دعا کرو جن کو دیکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور ہاتھ میں شفا رکھے اور برکت ڈالے. اور ہر مریض سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ. خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، مریض کو غور سے دیکھیں گے تو مریض کا جو آدھی بیماری ہے نا وہ ڈاکٹر کی باتوں سے ہی دور ہو جاتی ہے اور آدھی بیماری پھر دوائیاں دے کے دور ہوتی ہے. اگر آپ اچھی طرح مریض کو پیش آئیں گے تو آدھی بیماری تو اس کی دور ہو جائے گی. باقی دوائی دیں اور دعا کریں تو باقی مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا رکھے گا اور زیادہ سے زیادہ مریض آپ کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان کو شفا عطا فرمائے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک. جی انشاءاللہ. اور جو پہلے ڈاکٹر صاحب جو لائبیریا جا رہے ہیں ان کو بھی یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک. Huzur, most of the time we are reminded by our parents to not indulge in dirty forms of entertainments. Can beloved Huzur kindly shed some light on what healthy and clean forms of entertainment we can adopt as a waqf-e-nau? وقف-e-نو جو ہے اس کو یہ جو ہر وقت کے ٹی وی ڈرامے ہیں یا انٹرنیٹ پہ غلط قسم کے پروگرام ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اچھی انٹرٹینمنٹ ہے. بڑے علمی پروگرام آتے ہیں انٹرنیٹ پہ، اگر دیکھ لیں نیشنل جغرافی کے پروگرام آتے ہیں یا اور بہت سارے علمی پروگرام ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. ان بجائے اس کے کہ غلط قسم کے پروگرام دیکھو جو اخلاق کو تباہ کرنے والے ہوں. اسی طرح فلمیں ہیں، ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھنا. جی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، غلط ڈرامے، غلط فلمیں. بعض انڈین فلمیں بھی ہیں، دوسری فلمیں بھی ہیں، یورپین فلمیں بھی ہیں جو غلط قسم کی ہیں. ان سے بچنا چاہیے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، پہلے میں بتا چکا ہوں، قرآن کریم میں حکم دیا ہمیں کہ یہ باتیں کرنے کی ہیں اور یہ نہ کرنے کی ہیں. جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کرو اور جو نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ نماز جو ہے وہ فحشا سے بچاتی ہے. اس لیے اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرو اور پوری طرح نماز کا حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرو. تو اور اللہ میاں سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بری انٹرٹینمنٹ اور برے صحبت سے بچائے. اور اسی طرح اپنی سوسائٹی جو کمپنی ہے لڑکوں کی، اس میں بھی ایسے لوگوں کو چنو جو اچھے ہوں، اچھے اخلاق کے ہوں، جو اور پڑھنے کی طرف توجہ ہو، جن کی نہ یہ کہ فضول وقت میں لغویات میں وقت ضائع کرنے والے ہوں. ٹھیک.
اسی طرح گیمز ہیں، بجائے اس کے کہ ٹی وی گیم کھیلنے کے سارا دن فورٹ نائٹ اور دوسری چوتھی کھیل میں بچوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کھیلنے کا، تم تو جوان ہو گئے ہو اب، تو ان گیموں کے کھیلنے کے بجائے آؤٹ ڈور گیمز جو ہیں وہ کھیلنی چاہیے ٹی وی گیم کھیلنے کے بجائے، ٹھیک ہے؟ انٹرٹینمنٹ جو کرنی ہے تاکہ تمہارے جسم کی ایکسرسائز بھی ہو سکے، نہ یہ کہ گھر میں بیٹھ کے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے گیم کھیلنے لگ جاؤ یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گیم کھیلنے لگ جاؤ، وہ ان گیموں سے بچنا چاہیے، وہ تمہارے دماغ کو بھی سست کرتی ہیں اور جسم کو بھی سست کرتی ہیں، ٹھیک؟ وفي اليوم التالي عقد لقاء ثان وهذه المرة مع الواقفات ناو، وكالمعتاد بدأ الحدث بتلاوة من القرآن الكريم، ومن ثم قدمت بعض العروض التي تبعتها جلسة للأسئلة والأجوبة. السلام علیکم حضور. مرد حضرات تو نبی ہونے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں جو کہ عورتیں نہیں کر سکتی، تو عورتیں روحانی طور پر سب سے اونچا کون سا مقام حاصل کر سکتی ہیں؟ عورتیں مقام حاصل کر سکتی ہیں روحانیت میں، نبی کے علاوہ صدیق بھی ہو سکتی ہیں، شہید بھی ہو سکتی ہیں، صالحات بھی ہو سکتی ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہے. تو باقی جو مقام ہیں عورت کو وہ مل سکتے ہیں، روحانی مقام ہے. اب ایک وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابیہ نے کہا کہ جو مرد ہیں وہ تو شہادت کا درجہ بھی پا لیتے ہیں، جنگوں میں شامل ہوتے ہیں اور بہت ساری قربانیاں کر لیتے ہیں، تو ہم جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو ہمارا کیا مقام ہے؟ تو اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم لوگ جو اپنے گھر کی نگرانی رکھتی ہو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہو اور اگلی نسل کو سنبھالتی ہو، اس کا اور گھروں کی حفاظت کرنے والیاں ہوں، اس پہ تمہیں وہی ثواب ملتا ہے اور جو مردوں کو مل رہا ہوتا ہے. تو نبی کے علاوہ باقی جو مقام ہیں وہ تو قانتات، صالحات سب کچھ ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر نیکیوں پہ قائم ہیں تو گھروں کی حفاظت کر کے وہ بہت بہتر مقام پا سکتی ہیں. آخر انہی کی گود میں سے نبی تو ایک آدھ ہوتا ہے، نبی بھی ماں بھی تو وہی ہے. وہاں سے نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہ عورتیں تو ہیں، ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہ اگر صحیح تربیت کرتی ہیں تو لوگوں کے جنت میں جانے کا باعث بن رہی ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے عورت کا مقام بہت بلند ہے، اور یہ مقام جو ہے ایسا ہے کہ پھر اس کا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اگر عورت صحیح طور پہ دین پہ قائم ہو اور اپنی اگلی نسل کو بھی سنبھالنے والی ہو اور گھروں کی حفاظت کرنے والی بھی ہو. ٹھیک؟ ہمارے پڑوسی غیر احمدی ہیں، جب ان کے گھر وفات ہوتی ہے تو وہ 40 کی رسم کے تحت ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، کیا ایسی دعوت ہم قبول کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ رسمیں ہیں نا، ان کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. نئے اگر تو ویسے افسوس کرنے جانا ہے ان کے پاس جائیں افسوس کرنے کے لیے، لیکن 30 پہ 10 پہ 40 پہ اس قسم کی رسموں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہاں آگے پیچھے چلے جائیں، اسی دن اگر بھی جانا ہے افسوس کرنے تو اگر تعلقات ٹھیک رکھنے کے لیے چلے جائیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے لیے اس رسم پہ لے جائیں. سمجھ آئی؟ اس سے پھر بدعات پھیلتی ہیں. یہاں تھوڑی سی جرأت دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے؟ افسوس کرو، ان سے ہمدردی کرو، ان کا افسوس کرو، ان کے پاس جاؤ، عام دنوں میں بھی جاؤ، لیکن کھانا کھانے کے لیے جانے کے لیے اوائڈ کرو. ٹھیک ہے؟ سب یہ بدعات ہم نے یہ رسمیں جو ہیں یہ کبھی نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ آپ کے صحابہ نے کی. یہ بعد میں لوگوں نے بدعتیں پیدا کر لی ہیں. جو بدعات پیدا ہو گئی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے؟ جی چلو پھر، جزاک اللہ حضور. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے حضور، میرا نام صبیحہ جمال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خلافت کی انتخاب کے لیے جب آپ جانے والے تھے تو اس سے پہلے کیا آپ نے خلافت کے بارے میں کوئی خواب دیکھی تھی؟ نہیں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھی تھی، نہ پہلے نہ بعد میں. سمجھ آئی؟ ہاں، لوگوں نے دیکھی ہوئی تھی، جنہوں نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا تھا، انہوں نے خوابیں دیکھی ہوئی تھیں. تو اس لیے، یا بعضوں کو دل میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ڈال دیا تھا، خواب نہیں دیکھی تھی، یا بعضوں کو اس موقع کے اوپر دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. لیکن میں نے کوئی خواب نہیں دیکھی تھی ہیں، اور نہ ہی میں کبھی سوچ سکتا تھا اس مقام پہ پہنچنے کے لیے. ٹھیک، جی حضور. چلو پھر بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام باریرہ نصرت بنت محمد امداد الرحمن صدیقی. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب الحمدللہ پڑھیں تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے فضل آپ پہ کیے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں ہیں. اور اگر کبھی تھوڑی سی مشکلات بھی پیدا ہو جائیں تو اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے فضل کیے ہوئے ہیں، ان فضلوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کبھی اگر تھوڑی سی بہت کہیں تکلیف میں انسان پڑ جائے تو پھر اس کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل بھی تو بہت سارے کیے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کہیں سے خربوزے کی قسم کا پھل آیا، اس نے کاٹ کے اپنے ایک درباری کو دیا، اور اس نے اس کو کھایا، اور ماشاءاللہ کر کے کھا گیا، لیکن وہ بڑا کڑوا پھل تھا ہیں. تو بادشاہ نے جب خود کھایا، اس کو دیکھ کے کہ یہ تھی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، میں بھی کھا کے دیکھوں. جب اس نے اس کو کھا کے دیکھا، کاش تو کڑوی تھی. اس نے کہا تم کیا تعریفیں کر رہے، یہ تو بڑا سخت کڑوا اور مزہ چیز ہے. تو اس نے کہا کہ اب تک آپ نے مجھے اچھی اچھی چیزیں دیں، بے شمار چیزیں دیں، اور مجھ پر بڑے احسان کیے. اگر آج مجھے کوئی کڑوی چیز کھلا دی تو اس کا میں نا شکر گزار نہیں بننا چاہتا کہ نا شکر گزاری کروں اور اس کو کڑوا کڑوا کہہ کے تھو تھو کر دیتا. جب آپ نے بہت سارے احسان مجھ پر پہلے کیے ہوئے ہیں، تو آج اگر کوئی کڑوی چیز اگر آپ نے دے دی اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کا انکار کرتا یا اس پہ کوئی اعتراض کرتا اور تھوک دیتا اس کو. اس لیے میں نے خوشی سے کھا لیا کہ آپ کے جو احسانات ہیں اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ آج مجھے کوئی کڑوی چیز بھی ملی ہے تو میں کھا لوں آرام سے. تو یہ سوچ ہونی چاہیے انسان کی شکر گزاری کی. ٹھیک ہے جی. تو جب اس طرح انسان شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو ہمیشہ یاد رکھے، اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو بھی برداشت کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میاں تیرے بڑے مجھ پر احسان ہیں، اب بھی مجھ پر احسان کر، رحم کر، اور میری اس تکلیف کو دور کر. لیکن یہ شکوہ نہ کرے انسان کبھی کہ اللہ میاں تو نے کس مصیبت میں مجھے ڈال دیا ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں، کہ کیا اس طرح ہی تو تکلیفوں میں ڈالتا ہے مجھے. اس طرح کی باتیں کرنا اچھا نہیں ہے. صحیح ہے؟ سمجھ آئی؟ جی. اور جو ملے اس کو آسن رنگ میں قبول کرو. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان کو جو دنیاوی معاملات ہیں، اگر اس میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے. جو دنیا کے معاملات ہیں، اگر بجائے اس کے کہ آپ کے پاس اگر کوئی دنیاوی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو آپ یہ دیکھنے کے دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس بڑا پیسہ ہے، اور وہ لڑکی یا عورت جاتی ہے بازار سے، جو چاہتی ہے خرید لاتی ہے، زیور لے آتی ہے اور پسند کی چیزیں لے آتی ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پھر اس کے اوپر کڑنا اور جلنا اور تکلیف کا احساس کرنا شروع کر دو. تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا ہے، جو تمہارے سے نیچے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، جن کو ایک وقت کھانا ملتا ہے، بعضوں کو ایک وقت بھی کھانا نہیں ملتا. یہاں یورپ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں.
جن کو باوجود اس کے بہت فراخی ہے، یہاں دولت ہے، پیسہ ہے، کھانا ہے، پھر بھی بھوکے مرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں رات کو۔ شکر گزاری کریں، کھانا کھاتے ہوئے شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں کہ میں ان سے بہتر ہوں، اور اللہ کا پھر حمد کریں اور شکر کریں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو دینی معاملات ہیں اس میں سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، یہ دیکھو کہ دینی لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لحاظ سے، نیکیاں کرنے کے لحاظ سے تمہارے سے بہتر کون ہے، اور پھر کوشش کرو کہ تم بھی اس جیسے بنو یا اس سے بہتر بنو۔ بس دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تب صحیح شکر گزاری کی عادت پڑے گی۔ پیارے حضور، میرا نام نائلہ سلیمان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ بچپن میں کیسے پڑھائی کرتے تھے اور تب آپ کا مقصد کیا تھا، یعنی آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے تھے، اور ہمارے لیے آپ کی ہدایت کیا ہے؟ آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آپ اچھی اسٹوڈنٹ بنیں۔ آج کل پڑھائی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اور وقفہ نو ہے، آپ لوگوں نے وقف کیا ہوا ہے بچپن سے، اس لیے جماعت کا اچھا ایسٹ بننے کی، اچھا سرمایہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ پڑھائی کر کے، علم حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو بہتر کریں، تاکہ پھر آگے اگلی نسلوں کی بھی صحیح طرح تربیت کر سکیں اور حفاظت کر سکیں، ٹھیک ہے؟ جی، جزاک اللہ، ہمیں دعاؤں میں یاد کرے۔ اچھا، اور آپ لوگوں کے لیے یہی ہدایت ہے کہ وقف کیا ہوا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں، پڑھائی کریں، اور پڑھائی میں اونچا مقام حاصل کریں، اور پھر اگر چاہے جاب نہ بھی کریں تو پھر بھی پڑھائی جو ہے آگے نسلوں کی تربیت کے لیے کام آئے گی۔ جی حضور، میرے بچے لوگ کے سوال ختم ہوئے۔ اچھا ہوا، ختم ہوا ہے، وقت بھی ختم ہوا، اور اللہ حافظ و ناصر ہو، آپ سب کا حفظ و ایمان میں رکھے، اور وقفات نو جو ہیں یہ اپنا مقصد پورا کرنے والی ہوں، اپنے وقف کو نبھانے والی ہوں، اور آئندہ نسل کو سنبھالنے والی ہوں، اور ایک مخلص اور نیک نسل احمدیت کی ان کے ذریعے سے دنیا میں پیدا ہو، اور بنگلہ دیش میں احمدیت کی تبلیغ کرنے والے اور احمدیت کو پھیلانے والے بنیں، اور مولویوں سے آپ لوگوں کا جلد چھٹکارا ہو جائے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونختتم نشرتنا بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في 5 من شهر فبراير شباط الجاري، حيث تابع الحديث عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان على المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع التي تواجه فيها جيش المسلمين مع العدو عند نخلة في نجد ولم تقع الحرب. وخلال هذه الغزوة صلى المسلمون صلاة الخوف للمرة الأولى. ولما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص.
لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما، فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. عند تجهيز جيش العسرة حث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض رسول الله على الجيش، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عن المنبر: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. وفي عهد سيدنا أبي بكر قحط المطر، فاجتمع الناس إليه وقالوا: السماء لم تمطر والأرض لم تنبت والناس في شدة شديدة. فقال أبو بكر: انصرفوا واصبروا، فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله الكريم عنكم. قال: فما لبثنا أن جاء أجراء عثمان من الشام، فجاءته 100 راحلة برا أو طعاما، فاجتمع الناس إلى باب عثمان فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم في ملأ من الناس فقال: ما تشاءون؟ قالوا: الزمان قد قحط، السماء لا تمطر والأرض لا تنبت والناس في شدة شديدة، وقد بلغنا أن عندك طعام، فبعنا حتى نوسع على فقراء المسلمين. فقال عثمان: ادخلوا فاشتروا. فدخل التجار فإذا الطعام موضوع في دار عثمان، فقال: يا معشر التجار كم تربحونني على شرائي من الشام؟ قالوا: للعشرة 12. قال عثمان: قد زادني. قالوا: للعشرة 15. قال عثمان: قد زادني. قال التجار: يا أبا عمرو ما بقي بالمدينة تجار غيرنا، فمن زادك؟ قال: زادني الله تبارك وتعالى بكل درهم 10. أعندكم زيادة؟ قالوا: اللهم لا. قال: فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. قال ابن عباس: فرأيت في ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو على برذون أبلق، عليه حلة من نور، في رجليه نعلان من نور، وبيده قصبة من نور، وهو مستعجل. فقلت: يا رسول الله قد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك، فأين تبادر؟ قال: يا ابن عباس إن عثمان قد تصدق بصدقة، وإن الله قد قبلها منه وزوجه عروسا في الجنة، وقد دعينا إلى عرسه. كان عمر بن الخطاب وهو صحيح يسأل أن يستخلف فيأبى، فصعد يوما المنبر وقال: إن مت فأمركم إلى هؤلاء 6 الذين فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن مالك. ألا وإني أوصيكم بتقوى الله في الحكم والعدل في القسم. وقال عمر لأصحاب الشورى: إن اجتمع رأي 3 فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا. كان أول من بايع لعثمان عبد الرحمن ثم علي بن أبي طالب، وفي رواية أن عليا بايع عثمان أول الناس ثم تتابع الناس فبايعوا. وفي ختام الخطبة
طلب أمير المؤمنين نصره الله مواصلة الدعاء للأحمديين في باكستان أن يحميهم الله ويوفقهم للتمسك بأهداب التقوى. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، وللمزيد من الأخبار يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ये दिल पाए वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए।